بچہ ہو نا ایسا استاد کے پاس آئے پڑھنے اور استاد کے دل میں خیر خواہی نہ ہو تو بچہ کچھ نہیں پا سکتا۔ دو چیزیں جو ہے نا بچے کو پڑھاتی ہیں، بچے کی طرف سے ادب ہو، استاد کی طرف سے شفقت ہو۔ ساری رات حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کا مقصد وحید یہی تھا، ایک اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی جو میں تبلیغ کر رہا ہوں جس تک میرا پیغام پہنچے وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کا نوکر ہو جائے۔ ہدایت کا نہ ملنا جو ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قرآن کی ایک یعنی کہ ان کا ایک جرم بیان کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو سزائیں بیان فرمائیں، ایک سزا جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ایک سزا جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر یعنی قرآن پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ان کو ہدایت سے محروم کر دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ دردناک عذاب کی جہاں بھی وعید آئی ہے وہ محض اہل کفر کے لیے آئی ہے، اس کا مخاطب اہل ایمان نہیں ہے۔ عذاب عظیم و لفظ عذاب علیم ہو، اس طرح کا جو بھی لفظ قرآن کریم میں آئے گا جملہ جس میں بڑے عذاب کی خبر ہوگی وہ صرف اہل کفر کے لیے ہوگی۔ تو ان کے لیے سب سے بڑی سزا، ویسے عذاب سے بھی بڑی سزا ان کا ہدایت سے محروم ہونا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کا ہدایت سے محروم ہونا ہے، کیونکہ ہدایت ہی وہ عظیم دولت ہے جو بندہ مومن کو قیامت والے دن خالق اور مالک کی بارگاہ میں لے جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے بڑے اسلاف سے یہ بات منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں جہنم ڈال دے، یہ ہم کہیں نہ کہیں سے گوارہ کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم کر دے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہاں، رب اپنے دیدار سے محروم کر دے، تو یہ ہدایت ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے قابل بناتی ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہاں، یہ ہدایت ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو سمجھو کہ ایک طرف عذاب ہے اور دوسری طرف ہدایت سے بندے کا خالی ہونا ہے، ہدایت سے محروم ہونا ہے، مایوس ہونا ہے۔ تو ہدایت سے محروم ہونا جو ہے نا یہ عذاب بڑا ہے۔ کوئی بھی، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جو ہے اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ اسے یہ اختیار دیا جائے کہ یا تو آگ میں چلا جا یا پھر ہدایت چھوڑ دے، تو وہ یہ کہے کہ میرے لیے آگ میں جانا آسان ہے، ہدایت چھوڑنا آسان نہیں ہے، سمجھے نا؟ یعنی عذاب برداشت کرنا آسان ہے، ہدایت چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا ان دونوں نقصانوں میں سے بڑا نقصان ہدایت کا چھوٹنا ہے، ہدایت کا نہ ملنا جو ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ لوگ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، دیکھیں یہاں اللہ تعالی نے سیدھا قرآن نہیں فرمایا بلکہ آیات فرمایا ہے۔ وہ آیات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، وہ یعنی کہ یہاں مجموعہ بول کے جمع کا صیغہ آیات بول کے مراد آیت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بندہ کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دے تو وہ بھی ہدایت سے محروم ہو جائے گا، اور وہ بھی عذاب علیم کا، عذاب عظیم کا مستحق ٹھہرے گا۔ سمجھ آ گیا نہیں جی؟ ہاں، اب یہاں پہ ایک بار میں نے پہلے بھی یہ اشکال ذکر کیا ہے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ لا یہدیہم اللہ، اللہ ہدایت نہیں دے گا اسے، تو پھر یہ اشکال وارد کرتے ہیں لبرلیہ جو ہیں، تو پھر انسان کا گناہ ہی کیا ہے، کافروں کا گناہ ہی کیا ہے جب اللہ ہی فرما رہا ہے لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا،
تو پھر ان کا تو گناہ ہی کوئی نہیں. پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم جو ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، تو ان کے لیے پھر کیوں ہوا عذاب ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر ایک تو اللہ ہدایت نہیں دے رہا، اوپر سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب عظیم میں، عذاب علیم میں مبتلا کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو نعوذ باللہ من ذالک زیادتی ہو گئی بندوں کے ساتھ، پھر انہیں اللہ خود ہی نہیں دے رہا ہوں ہدایت. یہ والا اشکال جو ہے یہ ان کی طرف سے آتا ہے اور بے شمار مرتبہ آیا ہے. اس کا جواب میں نے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، یہ والی ابحاث شروع کرنے سے پہلے میں نے اس کا جواب نقل کیا تھا، ذکر کیا تھا آپ کے سامنے. آج ایک مرتبہ پھر میں اسی کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے ذرا ہٹ کر نئے طریقے کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو ہدایت سے محروم کرنا کیا ان کے ساتھ زیادتی ہے یا ان کی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے؟ یہ پچھلی آیات کریمہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، کتنے دنوں سے درس چل رہے ہیں. کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ انما انت مفتر، یہ رسول اللہ علیہ السلام خود ہی قرآن گھڑ لیتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے ہی نہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی اجمی آتا ہے وہ ان کو سکھا جاتا ہے اور یہ سکھا دیتے ہیں ہمیں. کبھی نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں. کبھی قرآن سنانے والے حبیب کریم علیہ السلام کے متعلق یہ لفظ بول دیتے ہیں. کبھی نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ السلام کو مجنون کہہ دیتے ہیں، مجنون کہہ دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرما کے ارشاد فرماتا ہے میں حبیب پیارے وہ تیرے رب کی قسم ہے، نون والقلم مجھے قلم کی قسم ہے، محبوب پیارے تو مجنون نہیں ہے. یہ قرآن سنانے والی ہستی جو ہیں حبیب کریم علیہ السلام کی، ان کو ہی مجنون کہہ دیتے ہیں. سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے؟ حالانکہ ان سے بڑا پوری دنیا کے اندر میرے حبیب کریم علیہ السلام سے بڑا کوئی دانا ہے ہی کوئی نہیں. ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ. جو رہنمائے کل ہوں، جو نبیوں کے امام ہوں، ہیں پوری دنیا میں سب سے دانا جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جو ان کے بھی امام بنے ہوں، بتائیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان کی یہ حرکتیں ابھی کل کے پرسوں کے اس سے پرسوں کے دروس میں آپ نے سنی ہیں کہ وہ یہ باتیں کرتے تھے. ان کے یہ الزامات تھے، محض الزام تھے. یہاں یار کوئی بندہ کسی کو کوئی شاید دینے لگے، آگے سے وہ ترش روئی کا مظاہرہ کرے، یعنی کسی سے کوئی شاید لے بھی رہا ہے اور اس کے لیے خوشی کا اظہار بھی نہیں کر رہا، تو بتائیں اس بندے کا دل چاہے گا دینے کو؟ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجا. کچھ چیزیں بڑی قابل غور ہیں یہاں پہ، ذرا غور کیجئے گا. ایک تو کوئی بندہ کسی سے شے اس لیے نہیں لیتا کہ اگلے بندے کے اخلاق میں معاملہ ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، بعد میں تانے دے گا کوئی شے لے لیں تو. بتائیں میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، حبیب پیارے تو خلق عظیم کا ہی مالک ہے. یعنی اللہ نے حبیب کریم، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جسے اخلاق اپنانے پڑتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے محبوب علیہ السلام کے بارے میں محبوب پیارے جو بھی تو عمل کرے گا نا وہی حسن بن جائے گا، وہی خلق بن جائے گا، اسی میں حسن آ جائے گا. اتنی بڑی ہستی یار، اتنی عظیم ہستی. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، حیران ہوں گے آپ یہ حدیث پاک سن کے. ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے نا لوگ، کوئی بندہ آتا ہے تو ہم تھوڑا سا ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں، اس کے لیے جگہ بناتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی مومن کے لیے جگہ وسیع کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے جنت وسیع کر دوں گا. ہاں جنت وسیع کر دوں گا. اور حبیب کریم علیہ السلام نے بطور خاص کی تعلیم فرمائی ہے. ایک بار کیا ہوا، حضور مسجد نبی شریف میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں حضور. یہ حضور کے حسن خلق کا اندازہ لگائیں آپ. حضور اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی ہیں وہ باہر سے آئے، آقا علیہ السلام اس کو آتا دیکھ کے نا جی تھوڑا سا اوپر اٹھے، حرکت کی، پھر قریب بیٹھ گئے. وہ آئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں تو لوگوں کا رش ہی کو نہیں تھا کہ آپ نے میرے لیے جگہ بنائی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ٹھیک ہے جگہ وسیع تھی، یہاں پہ المکان واسع، جگہ وسیع تھی. حضور نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کے توحید کو ماننے والے کا اکرام تو لازم ہے نا، اس کا اکرام تو لازم ہے نا. یعنی کہ
ایک ہی صحابی آ رہے ہیں یار، مسجد ساری خالی پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے میرے آقا علیہ السلام یہ اہتمام فرما رہے ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اتنی عظیم ہستی جو لوگوں کے دل موہ لینے والی ہو، ہیں اس کے اخلاق لوگوں کے دل موہ لینے والے ہوں، تو پھر بھی اگر یہ لوگ جو ہیں ایسی عظیم اخلاق والی ہستی، مکہ مکرمہ میں کتنے لوگوں نے تکلیفیں دی، کتنے لوگوں نے اذیتیں دی ہیں، کبھی میرے آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو؟ بتائیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کئی کے دنوں کے بعد، 40 دنوں کے بعد جب ہمارے گھر میں کوئی کھانا بنتا تھا، حضور فرماتے ہیں ہنڈیاں چڑھتی تھی، ابو لہب کا گھر ساتھ تھا، خوشبو سونکھ کے ہنڈیا کی، حضور فرماتے ہیں گندگی اٹھا کے وہ سیدھی نشانے پہ ڈالتا تھا۔ کبھی پوری دنیا کی کوئی کتاب، کافروں کی کتاب سے بھی کوئی نکال کے دکھا دے میرے آقا علیہ السلام نے بدلے میں ان کے گھر کا سالن خراب کیا ہو، یا کسی غلام کو اجازت دی ہو حضور نے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اسے ثابت ہوا کہ اتنی عظیم خلق والی ذات، اخلاق عالیہ سے متصف ہستی، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن فرما دے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے نا لوگ، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ بھائی قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ انہوں نے کہا قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا پورا قرآن ہی حضور کا خلق تھا، پورا قرآن حضور کا خلق ہے، یعنی جیسے قرآن کا کال تھا نا، ویسے میرے حبیب کا حال تھا، ویسے ہی حال تھا، کہیں ذرہ برابر بھی کہیں جھول نہیں تھی۔ اندازہ لگائے نا، اخلاق اتنے اعلیٰ ہوں کہ طائف سے حضور واپس آ رہے ہوں، پاؤں مبارکہ پنڈلیاں زخمی ہو چکی ہوں، جسم سے خون بہہ بہہ کے نالین شریف تک پہنچ چکا ہو، پھر جبریل امین علیہ السلام آئے، آگے کہیں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، یہ دو پہاڑ جو ہے نا طائف کے ارد گرد، ان دونوں کو پکڑ کے اس طرح پیس دیتا ہوں، طائف کا ایک بندہ چھوڑے بچہ باقی نہیں بچے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں نہ پڑھتے کلمہ نہ پڑھیں، حضور فرماتے ہیں ان کے بچے آئیں گے وہ میرا کلمہ پڑھیں گے، میں کہ ان کا یہ انتظار کر لیتے ہیں، ان کی آنے والی نسل کا۔ بتائیں اخلاق ایسے اعلیٰ ہوں کہ جنہوں نے اتنا زخمی کیا، خون بہہ بہہ کے نلین شریف سے ہوتا ہوا زمین پہ جا رہا ہے، ان کے لیے میرے آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ بتائیں یار اتنے اچھے خلق والا بندہ، دیکھیں نا دکان پہ جاتے ہیں نا، دکان پہ ایک بندے کا سودا بہت بکتا تھا، اس نے کہا جی یہ سودا کیوں بکتا ہے؟ کہا کہ یہ مٹھاس ہی ہے زبان کی جو بکواتی ہے سودا۔ ایک بندہ دکان کا بندہ کھڑا ہو، بد خلق ہو، ایسے گلے پڑ جائے، بتائیں لوگ جائیں گے اس کے پاس سودا لینے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کی زبان اتنی میٹھی ہے، اس کے بعد جو بھی آئے گا، کئی بار ہوتا ہے انسان کا دل نہیں چاہتا کوئی شے لینے کو، لیکن اس بندے کی بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ لے کے ہی اٹھتا ہے اس سے سودا۔ بتائیں وہ حبیب کریم علیہ السلام جن کی زبان سے میٹھی زبان کائنات میں کسی کی ہے ہی نہیں، تو پھر اس حبیب علیہ السلام اتنے اعلیٰ اخلاق سے مزین ہستی، اس سے بھی قرآن سن کے اگر یہ نہ مانے تو بتائیں اب یہ ہدایت سے محروم ہونے کے لائق ہے یہ نہیں؟ ابھی بھی کوئی کہے کہ جناب ان کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری بات، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دینے والا جو ہے نا سودا جو دے رہا ہے اس کی تو زبان بہت میٹھی ہے، وہ حسن خلق والا ہے، لیکن جو سودا ہے وہ صحیح نہیں، وہ سودا صحیح نہیں ہے۔ اب بتائیں حبیب کریم علیہ السلام جو دے رہے ہیں وہ اللہ کا قرآن دے رہے ہیں، اللہ کا قرآن دے رہے ہیں، اور یہ کلام ایسا ہے، یہ کلام معجز ہے، یہ اس کے بیان کا اعجاز ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بندہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا دور کی بات ہے، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر سکا ہے جی۔ اس کے مضامین کو دیکھیں، اس کے نظم کو دیکھیں، اس کی عظمت کو دیکھیں، اس کی فصاحت کو دیکھیں، اس کی بلاغت کو دیکھیں، اس کے بیان کو دیکھیں، اس کے انداز کو دیکھیں، کوئی ایک بندہ جو ہے اس کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ یا تو یہ ہونا کہ جناب جو کچھ حضور علیہ السلام دے رہے تھے وہ والی نعمت ان کے پاس پہلے موجود تھی، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ والی نعمت جو اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے رہی ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم جو ہے وہ بھی اتنے اعلیٰ شان پہ اپنے اعجاز میں ہیں جی، معانی و بیان میں، فصاحت اور بلاغت میں اتنے اعلیٰ مقام پر ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس جیسی کتاب کہیں موجود تھی لہذا ہم نے وہ لے لی ہے، اس کے ہم پلہ کو کتاب موجود تھی ہم نے وہ لے لی ہے لہذا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے؟ تو اس سے ثابت ہوا
دینے والی ہستی بھی اعلیٰ اخلاق کی مالک ہے، اور جو قرآن آ رہا ہے وہ بھی اپنے اعجاز میں، اپنی عظمت اور شان میں اس جیسی کتابیں کو نہیں۔ اور تیسری بات ہے جی خیر خواہی کی، کہ دینے والا جو ہے وہ نعوذ باللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی شے دے رہا ہے وہ خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ خیر خواہ نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر خواہی کا اندازہ دیکھیں، اندازہ لگائیں اس بات سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ بتائیں کیسی خیر خواہی ہے؟ یہاں بھی کوئی بچہ ہو نا ایسا استاد کے پاس آئے پڑھنے، اور استاد کے دل میں خیر خواہی نہ ہو تو بچہ کچھ نہیں پا سکتا۔ سمجھ نہیں آئی؟ شاگرد دو چیزیں جو ہے نا بچے کو پڑھاتی ہیں، بچے کی طرف سے ادب ہو، استاد کی طرف سے شفقت ہو، یہ دو چیزیں۔ اگر استاد بھی ایسا ہو کہ وہ علمی نکات چھپا چھپا کے رکھے، علمی نکات جو ہوتے ہیں کہ میں یہ فلاں کو بتاؤں گا فلاں کو نہیں بتاؤں گا، یہ علم دین کے معاملے میں نہیں چلتا بھائی۔ یہ بخل اور کنجوسی جو ہے نا وہ باقی لوگ کرتے ہیں، عالم کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ جو بھی شے کسی بھی فن کے حوالے سے ہے وہ اپنے بچوں کو تمام کو بتائے کہ بیٹا یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ یہ بالکل نازیبہ بات ہے کہ کوئی عالم ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ یوں فرق کرے کہ جناب ایک کو جو ہے وہ علمی نکات بتا دیے، دوسروں کو محروم کر دیا۔ اس طرح دیکھیں ہم نے لوگ کسی ایک بچے کو بتا رہے ہوں گے، دوسرا قریب بھی آنے لگے گا، بھائی پیچھے ہٹو بھائی، تم نے قریب نہیں آنا، میں اس کو بتا رہا ہوں۔ یہ باتیں ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی، یہ کیا طریقہ ہوگا؟ اس میں تحمل ہے، اس میں تحمل نہیں ہے، یعنی وہ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، آپ کی علمی جو ہے نا وہ جاہ و جلال کا وہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں ایک تو بات ایسی ہو نا کہ واقعی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں علمی طور پہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، جنہیں ہر بات کو سمجھ سکتے ہیں، دوسرے بچوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے یار یہ بات صحیح طرح سمجھیں گے نہیں تو ممکن ہے کہ یہ خرابی کریں۔ یہاں تو ہو سکتا ہے کہ جناب کچھ کو بتا دیا باقیوں کو رہنے دیا، کہ جب وہ بڑے ہوں گے تب ان کو بھی بتا دیا جائے گا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن خاص طور پہ دل کے اندر جو فرق آتا ہے نا، وہ پھر تعلیم میں یوں فرق آنے لگے تو پھر وہ فیض سے محروم ہو جاتے ہیں، بچے محروم ہو جاتے ہیں، استاد ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں چاہیے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حضور کے دل میں خیر خواہی کیسے ہے یار، یہ دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کے کسی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا جی کے ساتھ تھا، ابھی کہتے ہیں نہ میں نے کلمہ پڑھا تھا نہ میرے ابا جی نے کلمہ پڑھا تھا، کہتے ہیں ہم ایک میلے میں گئے۔ خیر خواہی یوں ہے، یہ میلے میں جانے والے بھی وہی لوگ تھے جو مکہ میں رہتے تھے، وہی لوگ تھے جو وحی کو، اللہ کے قرآن کو ناکام بنانے کی ساری کوشش کر چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، وہ آگے ہے، لوگوں کو کہتا ہے لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں ایک پیچھے بوڑھا کھوسٹ جا رہا تھا، اس نے جھولی پوری بھری ہوئی تھی، دامن پورا بھرا ہوا تھا پتھروں سے، کہتے ہیں کہ وہ ان کو پتھر بھی مارتا تھا، ساتھ لوگوں کو بھی کہتا تھا نعوذ باللہ لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ بندہ جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اپنے ابا سے، میں نے کہا ابا جس کو پتھر مارے جا رہے ہیں وہ کون ہے، جو پتھر مار رہے ہیں وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، کہتے ہیں میرے ابا نے بتایا مجھے، کہا کہ جو آگے آگے جا رہے ہیں یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، اور جو پیچھے پتھر مار رہا ہے وہ ابو لہب ان کا چچا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آقا علیہ السلام ان کو تبلیغ نہیں چھوڑ رہے۔ یہاں میں ہوں نا، کوئی بھی ہے اس کو تھوڑی سی اذیت پہنچے تو ہم کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے بھی آپ اپنا کام کرو، ہم نہیں کرتے یہ کام، ہم نہیں کرتے۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے خود سنا، ابھی کو 2-4 مہینے کے بعد ایک مولوی صاحب مجھے ملے، سفید داڑھی۔ میں نے کہا جی سنائیں کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ کہتے جی 40 سال میں نے نمازیں پڑھائی ہیں، اب میں آزاد ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ مصلی کو قید سمجھتے تھے، ظلم سے آزاد ہوئے ہیں، زیادتی سے آزاد ہوئے ہیں، کس چیز سے آزاد ہوئے ہیں بتائیں نا۔ ایک مولوی صاحب کی مسجد سے چھٹی ہو گئی، وہ آگے سے کہنے لگی جی میں نے مصلی کو ٹھوکر مار دی ہے جی، اب میں نے کھڑے نہیں ہونا۔ میں نے کہا بتاؤ یہ مصلی تو رسول اللہ علیہ السلام کا تھا، تمہیں مصلی نے تنگ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی بات کی ہے تمہیں؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کس نے کی ہے؟ کہتے بندوں نے کی ہے۔ میں نے کہا پھر ان کو ٹھوکر مارتے نا تم، پتہ چلتا تمہیں ٹھوکر کی بات ہے جو تم نے رسول اللہ علیہ السلام کے مصلی کی بات کر دی۔
میں نے کہا بھی عوام بھی متنفر ہو مسلح سے اور تم بھی متنفر ہو مسلح سے، اب بتاؤ؟ نہیں بھائی، خیر خواہی ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود دوسرے دن پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جا کے جناب لوگوں کو بات سناتے ہیں۔ دوسرے دن پھر یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں میں خیر خواہی رکھی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ کوئی بھی عالم ہے، اگر اس کے دل میں علم تو ہے، اس کے پاس علم کی دولت ہے، لیکن خیر خواہی کی نعمت سے محروم ہے، تو فیض رسانی کا سلسلہ اس سے بھی نہیں چلتا۔ خیر خواہی ہونی چاہیے اس میں، اور خیر خواہی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ دو چیزیں ہی بندے کو علم پڑھاتی ہیں، دو چیزیں، یعنی استاد اور شاگرد کی طرف سے، شاگرد کی طرف سے شفقت و خیر خواہی، یعنی کہ استاد کی شاگرد کی طرف سے ادب کا معاملہ۔ اگر شاگرد بھی ادب کرنے والا نہیں ہے تو وہ فیض نہیں پا سکتا۔ یہ پا سکتا ہے فیض؟ کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ اور یہی آج کل ہو رہا ہے، ایسے اکھڑ کے پڑھتے ہیں۔ وہ شاگرد صرف وہی نہیں ہوتا جو مدرسے میں بیٹھ کے پڑھے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا وہ بھی شاگرد ہے، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، وہ بھی شاگرد ہوتا ہے۔ اگر وہ اکھڑ کے پڑھتا ہے، سارے لوگوں کے سامنے اپنا جاہ و جلال دکھاتا ہے، جس طرح اس کا بلڈ پریشر امام کے سامنے اوپر کو جاتا ہے نا، کسی پیسے والے کے سامنے بھی جاتا ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ بن گیا، ادب پیسے کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ جتنا پیسہ اس کے پاس ہوگا اتنا ادب ہوگا، جتنا پیسہ کم ہوتا جائے گا اتنا ادب کم ہوتا جائے گا۔ یہ بلڈ پریشر کا مرض جو ہے نا، یہ بھی اتنا منافق ہے، یہ بھی غریب کو دیکھ کے اوپر چڑھتا ہے، امیر کو دیکھ کے یہ بالکل ڈاؤن رہتا ہے، کہتا نہیں بھائی ٹھنڈے رہنا ہے، کیوں؟ آگے چپیٹ پڑ جائے گی۔ تو ایک بندہ تھا نا، ہر ایک کے گلے پڑ جاتا تھا، ہر ایک کے گلے پڑتا تھا۔ ایک بندہ آ گیا کہیں سے، اس کے سامنے چپ کر کے کھڑا، انہوں نے کہا یار آپ چپ کر کے کھڑے ہو؟ کہتا ہے یہ میرا دماغ خراب ہے نا، اس کا میرے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ کہتا میں صرف زبان سے بولتا ہوں، یہ چپیٹیں مارتا ہے، اس لیے میں بھائی خاموش، چپ کر کے سن لو بھائی صاحب، چپ سن لو۔ پھر نہیں سمجھ آیا؟ یہ وہ حساب ہے ان کا۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ جہاں اشارہ بند دیکھتا تھا نا وہاں گاڑی دوڑا دیتا تھا، جہاں کھلا ہوتا تھا وہاں ٹھہر جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یار آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی جہاں بند ہوتا ہے وہاں سے میں گزر جاتا ہوں، اور جہاں کھلا ہوتا ہے وہاں سے میں جو ہے نا وہ ٹھہر جاتا ہوں، کہ ہو سکتا ہے کوئی پاگل وہاں سے گزر رہا ہو۔ یعنی جو بند اشارے کو کراس کر رہا ہے وہ سمجھدار ہے، اور جو کھلے اشارے سے جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آگے سے کوئی پاگل ہی آ کے مجھے کو ٹکر نہ مار جائے۔ یعنی ہر بندہ جو ہے وہ مریض تقریباً ہے، لیکن مرض جو ہے اوپر نیچے تبھی ہوتا ہے جب سامنے غریب آ جائے، بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو ہدایت سے محروم کرنا جو ہے، حبیب کریم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ قرآن جو ہے وہ اعجاز کے سب سے اونچے درجے پہ کھڑا ہوا ہے، ایسے اونچے درجے پہ کہ لوگوں کو جناب پگڑیاں نیچے گر گئی اس کے اعجاز کو دیکھتے ہوئے، زبانیں تک گونگی ہو گئی، یوں کہیں کہ زبانیں منہ سے نکل کے گر پڑی، تو یہ بھی حق بجانے وہ کی بات۔ اور حبیب کریم علیہ السلام کی خیر خواہی، سبحان اللہ، ایسی خیر خواہی پوری کائنات میں کسی کے دل میں نہیں ہے۔ خود اللہ قرآن میں فرما دے یار، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اللہ اکبر۔ طٰہٰ کا ایک معنی پتہ ہے مفسرین نے کیا کیا ہے؟ طٰہٰ کا معنی یہ کیا ہے، محبوب پیارے ذرا پاؤں نیچے رکھ لیں آپ، طٰہٰ تھوڑا سکون بھی کر لیں آپ۔ ایک تو طٰہٰ کا تاج آپ نے بیان کیا نا، جو علماء بیان کرتے ہیں ایک معنی اس کا، تو ایک حضور کا نام بھی طٰہٰ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک معنی طٰہٰ کا جی یہ بھی بیان کیا مفسرین نے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے طٰہٰ تھوڑا پاؤں تو نیچے رکھ، مطلب تھوڑا سکون کر لے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن ہم نے اس لیے تھوڑا نازل کیا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں۔ پھر ذرا پڑھیں نا حضور کی خیر خواہی کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے، یہ پڑھتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے دل میں اتنی خیر خواہی رکھی تھی کہ اللہ فرما رہے حبیب پیارے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، حبیب پیارے ان کے پیچھے آپ کی جان چلی جائے گی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ،
اللہ سارہم علم جو منو بہاد الحدیث آسفا، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے اسی افسوس میں حبیب کہہ رہے آپ تو جانتے بیٹھیں گے. کیا خیر خائی ہے یار، بتائیں ایسی خیر خائی ہے کسی میں؟ آج تو بندہ اپنے بچے کو نماز کا ایک بار کہہ دے وہ نہ پڑھے دوبارہ کہتے کوئی نہیں. اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے حبیب کریم علیہ السلام کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہ کیوں تھا؟ ساری رات حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. وہ نماز پڑھنے کا مقصد وحید یہی تھا، ایک اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی جو میں تبلیغ کر رہا ہوں جس تک میرا پیغام پہنچے وہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کا نوکر ہو جائے. اور اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے اتنا نہ کھڑے ہوا کرے. یا ایھا المزمل، دیکھیں نا یار، کسی کو اللہ تعالی نے ویسے یہ کہا ہے اتنا، چل 4 پڑھ لے، چل 3 پڑھ لے، چل نہیں 2 پڑھ لے ہیں. اللہ حبیب کو کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. محبوب پھر رات کو کھڑا ہوا کر، الا قلیلا، لیکن تھوڑا کھڑا ہوا کر. نصفہ، آدھی رات کھڑا ہو لے، او انقص، یا آدھی سے بھی تھوڑا کم کر لے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. تھوڑا کھڑا ہوا کر، آدھا کھڑا ہوا کر، آدھی رات کھڑا ہوا کر، وہ آدھی سے بھی محبوب تھوڑا کم کر دینا. او زد علیہ، یا پھر تھوڑا بڑھا دے، تھوڑا بڑھا دے. ورتل القرآن ترتیلا، محبوب قرآن کو ذرا سونا کر کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا. پوری کائنات میں کسی کو کہا ہے ویسے؟ ادھر حضرت نوح علیہ السلام ہے، سر سجدے میں رکھتے ہیں نا جی، نیچے بیج پڑا ہوا تھا گھاس کا، اور گھاس بھی ایسا جو لپٹنے والا تھا. اتنا عرصہ تک آپ نے سجدہ کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کہ زمین آنسوؤں سے وہ بیج تر ہوا، وہ بیج جو ہے اس کے وہ گھاس ہو گیا، اس گھاس نے آپ کے پورے سر کو لپیٹ لیا. اللہ نے ایک بار بھی نہیں فرمایا نوح ذرا کھڑا تو ہو جا. اور یہاں کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد. یہ کر لے یا یہ کر لے یا پھر یہ کر لے. محبوب پیارے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، محبوب پیارے ہم تیرے اوپر بڑا بھاری قول نازل کریں گے. بڑا بھاری قول تیرے اوپر نازل ہوگا. وہ کیا تھا؟ وہ یہی قرآن تھا یار، جس کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے. خیر خواہی یوں ہے کہ خود خالق اور مالک کو فرمانا پڑے محبوب علیہ السلام کو یار. تو پھر بھی بتائیں قرآن کا اعجاز یوں ہو کہ وہ آسمان کی چھت کو چھوڑیں، عرش سے بھی اوپر چلا جائے، عرش سے بھی اوپر چلا جائے. اعجاز یوں ہو، اس کا اعجاز یوں ہو، اس کی بیان کی کیفیت ہیں کہ جناب عرش سے بھی اوپر چلا جائے. اور حبیب کریم علیہ السلام کے اخلاق ایسے ہوں کہ عرش کا مالک ہی کہہ دے محبوب سونیا تیرے سے بڑا خلق عظیم کا مالک ہی کوئی نہیں ہیں. اور خیر خواہی یہ ہو جو میں نے ابھی 2-3 آیات ہی پڑھی ہیں، سچی بات ہے پورے قرآن کی جو خیر خواہی والی آیات ہیں نا وہ پڑھیں تو بندہ دنگ رہ جائے قسم خدا کی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کا دروازہ کھٹکا کے قرآن سناتے پھرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ حضور ایک جگہ بیٹھ گئے ہوں ٹھیک ہے بھی جو آئے گا سنائیں گے، ایسا نہیں ہے. دروازہ کھٹکا کے سناتے پھرتے ہیں، خود جا کے دیتے پھرتے ہیں یار یہ قرآن ہے، یہ واہی ہے، یہ واہی ہے، یہ قرآن ہے، یہ شریعت آئی ہے رب کی. پھر بھی اگر کوئی نہ لے تو پھر اگر کوئی کہے کہ جناب دیکھیں اللہ نے جو کہا ہے کہ میں ہدایت نہیں دوں گا ان کو، تو بندوں کی طرف سے تو کوئی گناہ نہ ہوا. پھر بتائیں وہ ظالم ہے یا نہیں کہنے والا؟ بولو نا بھائی، وہ ظالم ہے کہنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سماعت فرمائیں اس آیت مبارکہ کبھی اور اگلی کبھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں، وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کی آیات پر ایمان بھی نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جھوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں ان کے کلام میں کذب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ نے فرمایا کہ یہی خود جھوٹے لوگ، یہ خود جھوٹے لوگ ہیں. نعوذ باللہ. دیکھیں کیسی انہوں نے کوششیں کی ہوں گی حبیب کریم علیہ السلام کی دعوت کو ناکام بنانے میں ہیں. اللہ نے یہ فرما دیا ہے ان کی طرف سے. بھائی قرآن پر الزام تھے، حبیب کریم علیہ السلام پر الزام تھے،
قرآن کو جھوٹا کہا گیا، دین کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے ان کی کوششیں تھی رات دن، تب جا کے اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ان کو میں ہدایت نہیں دوں گا۔ اب بھی کوئی کہے کہ یہ نعوذ باللہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو معصوم لوگ ہیں، ایسا کہنے والا اس سے بڑا ظالم بندہ کوئی نہیں ہے کہ اتنا کچھ ہو دیکھنے کے باوجود بھی یہ خیر خواہ انہیں کافروں کو کھڑا ہوا ہے، نہ رب کا خیر خواہ ہوا، نہ رب کے قرآن کا خیر خواہ ہوا ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا خیر خواہ ہوا۔